بہت شکریہ آج کی نشست میں مجھے دعوت دینے کے لیے، اور رمضان اور قرآن کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کی جو نشست ہے اس میں خاص طور پر رمضان المبارک اور قرآن مجید یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی جو عظمت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی جو فضیلتیں ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن مجید ہی کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ گویا کہ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دن کو روزہ رکھنا فرض قرار دیا، اور رات کو قرآن کے ساتھ قیام کرنا۔ تو یہ گویا کہ یعنی قیام بالقرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر سورۃ البقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 185، خاص طور پر آیت نمبر 185 آج کی نشست میں ہم پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے لیے لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو، اور اللہ کے تم شکر گزار بنو۔ تو یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے یہ مہینہ، اس کی ساری برکتیں اور عظمتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ فرمایا کہ ہدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ صرف مسلمانوں کے لیے یا عربیوں کے لیے یا کسی ایک خاص نسل کے لیے یا قوم کے لیے یہ ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ گائیڈنس ہے، یہ زندگی کے ہر قدم پر یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، ہماری یہ فیملی لائف ہے، خاندانی لائف ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا بیلنس رکھنا چاہیے، اسی طرح اولاد اور والدین کے حقوق میں کیا بیلنس رکھنا چاہیے، اسی طرح حکومت اور جو عوام ہے، پبلک ہے، ان کے تعلقات میں کیا توازن ہونا چاہیے، سرمایہ اور محنت میں کیا توازن ہونا چاہیے، یعنی جہاں جو معاملات ہم اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتے تو ان کا حل اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، ہدایت کے ذریعے سے ہمیں دے دیا ہے۔ تو یہ ہدایت اور گائیڈنس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے، ہدی للناس، اور یہ پوری انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے، ایک کامیاب معاشرے کے لیے، کامیاب سوسائٹی کے لیے، اور ایک کامیاب ریاست کے لیے جتنے بھی اصول ہیں وہ سارے کے سارے اس ہدایت میں، اس گائیڈنس میں دے دیے گئے ہیں، انفرادی زندگی کے لیے بھی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی۔ اس کے بعد فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید میں یہ ہدایت کی واضح اور روشن نشانیاں اور تعلیمات ہیں، اس میں ایسی ایجوکیشن ہے، اس میں ایسی ٹیچنگز ہیں، اس میں ایسے رولز ہیں، ایسے لاز ہیں، ایسے قوانین ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، یعنی جیسے ہم روشنی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کھڑکی ہے، یہاں دروازہ ہے، یہاں پہ آگے ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، تو ہم اگر اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو ہمیں ٹھوکر نہیں لگے گی، تو یہ روشنی ہے۔ لیکن اگر مکمل اندھیرا ہو، باہر سورج بھی نہ ہو، اندر کو لائٹ بھی جل نہ رہی ہو، کوئی ہمارے پاس ٹارچ بھی نہ ہو، تو اس وقت ہم جب کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر جانے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکر لگے گی، ہم گریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بینات نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ زندگی کے سفر میں جب ہم چلتے ہیں تو کراس روڈ پہ جب ہم آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہاں ہم نے کیا کام کرنا ہے، جاب کرتے ہوئے کون سی جاب کرنی ہے، ایجوکیشن میں ہم نے کون سی ایجوکیشن لینی ہے، اسی طرح شادی بیاہ کے معاملات میں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تعلقات میں ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ کرائٹیرین ہے، فرقان ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے، اور یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے۔
اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْفُرْقَانِ، یہ کرائٹیرین ہے اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دے دیا ہے، اور یہ ہے دراصل تمہاری کامیابی کا اصول اور دستور جو تمہیں دے دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے حدیث کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں کہا گیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو جس شخص نے رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کی فکر میں اور پورے یقین کے ساتھ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ دن کو روزہ رکھنا اور اپنے تقوی کو ڈیولپ کرنا، اور رات کو قرآن کے ساتھ قیام کرنا، اور اس کے نتیجے میں اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے میں اپنے آپ کو مزید اپنی روح کو بیدار کرنا۔ اور روح جو انسان کے اندر موجود ہے، جو اس کی شخصیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک جسم ہے جس کے اندر خواہشات ہیں، جس کے اندر نیگیٹو ایموشنز ہیں، دوسرا روح ہے جس کے اندر ایک روحانی طلب ہے، تڑپ ہے، اللہ سے جڑنے کی، فرشتوں سے جڑنے کی، نیکی کرنے کی، اچھے جذبات ہیں، اچھے ایموشنز ہیں، قربانی ہے، اس میں صدقہ و خیرات ہے، اس میں دوسروں کے لیے غریبوں یتیموں کی دیکھ بھال ہے، انسانی ہمدردی ہے، اظہار و قربانی کے جذبات ہیں۔ تو ان جذبات کو ڈیولپ کرنا، اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو یہ دراصل قرآن کی تلاوت سے، رات کو جب قرآن کی تلاوت ہوگی اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو۔ جب قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے گا تو قرآن دل کے اندر اترے گا اور وہ تعلیمات دل کے اندر بیٹھتی چلی جائیں گی۔ اس طرح سے یہ گویا کہ، اور ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو، تیرے اس بندے کو دن کے وقت اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میرا بندہ ہے یہ رات کو میرے لیے، تیرے لیے یہ کھڑا رہا اور میرے ساتھ کھڑا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، تو ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں کہ روزہ اور قرآن دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بات آئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اب یہ جو پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، جو بھی تم اس مہینے کو پائے گا تو وہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا۔ ہاں البتہ یہ رعایت ابھی بھی برقرار ہے کہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہو تو وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر سکتا ہے، لیکن اب فدیہ صرف وہی شخص دے گا کہ جو بیمار ہو، تو لیکن یہ ہے کہ باقی جو صحت مند بندہ ہے وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ فدیے والی جو تھی سہولت اس کو ختم کر دیا گیا مدینے میں آ کر۔ ومن کان، پھر فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو یہ ایک مستقل قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے، اور خاص طور پر جو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دو روزے ہمیں تھوڑے مشکل لگتے ہیں، پھر جب ہم ایک دو تین روزے رکھ لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دیتا ہے، ہمارا جسم اس کا عادی ہو جاتا ہے اس ٹائم ٹیبل کا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، پورے 29 دن یا 30 دن پورے کرو، اور جب وہ گنتی پوری ہو جاتی ہے تو عید الفطر کے دن کیا ہوتا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر تم اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ کو بڑا کرو، یعنی یہ کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی لا گیور ہے، اسی کا قانون، اسی کا دستور، یہ قرآن جو اس نے دیا ہے، یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہی چلے گا، مارکیٹ کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی، فائنینس کے اندر بھی یہی چلے گا، انفرادی زندگی کے اندر بھی قرآن کے احکامات جو ہے وہ لاگو ہوں گے، فیملی لائف کے اندر بھی قرآن کے احکامات لاگو ہوں گے۔ یعنی اللہ کی تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہوں گے، جاری ہوں گے، گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اقامت دین، یہ اسلامی نظام، یہ اسلامی حکومت، تو یہ دراصل اس سے مراد ہے۔ اور فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ، ایک لا، ایک قانون دے دیا ہے جہاں تم اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتے، اور زندگی کے جتنے بھی مشکل ترین گتھیاں ہیں، مشکل ترین چیزیں ہیں کہ میاں اور بیوی کے حقوق کیا ہونے چاہیے، مرد اور عورت کے حقوق میں کیا بیلنس ہے، اولاد اور والدین کے حقوق میں کیا توازن ہے، حکومت اور پبلک کے حقوق اور ذمہ داریوں میں، فرائض میں کیا توازن ہے،
سرمایہ دار میں اور مزدور کے جو معاملات ہیں اس میں کیا توازن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پورا سسٹم دے دیا ہے، اس پہ شکر ادا کرو اور اس کو جاری اور نافذ کرنے کی کوشش کرو. تو معزز سامعین و ناظرین، آج ہم نے اس نشست میں یہ جائزہ لیا ہے کہ دراصل رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو کم از کم ایک دفعہ اس کو ترجمے کے ساتھ شروع کریں گے اور اس کو مکمل قرآن مجید کو پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اس کو صحیح پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.